ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر عورت قبرستان جائے، اپنے ماں باپ کی قبر پر، شوہر فوت ہو گیا تھا، اس کی بھی قبر موجود تھی، تو کیا وہ اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض عورتوں نے یوں کہا کہ تمہارا نکاح ختم ہو گیا ہے، اب اگر تم اس شوہر کی قبر پہ جاؤ گی تو گناہ گار ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایک مستحب کام کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً طور پہ قبرستان سنسان ہوتے ہیں بعض ٹائم پر، اسی طرح عورتوں مردوں کا اختلاط بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے ایک مستحب کام کے لیے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ کئی وہاں سے گزر رہے ہیں اور قریبی والدین کی قبر ہے، اتر کے فاتحہ پڑھ لی تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پردے کی رعایت کرتی ہے، محرم کے ساتھ نکلتی ہے، وہاں پر عورت مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی مال چھن جانے یا عزت کے مسائل نہیں ہوتے، تو پھر بالکل وہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ عورت کا نکاح دنیاوی حکم کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے، کہ وہ مثلاً اگر وہ پہلے شوہر کی نکاح میں رہتی مرحوم کے، تو پھر تو اگلا نکاح کر ہی نہیں سکتی تھی، حالانکہ بیوہ عدت گزار کے کسی سے نکاح کر سکتی ہے، اس اعتبار سے اس کا نکاح ختم مانا جاتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں عورت نکاح کر لیتی ہے تو اب یہ دوسرے شوہر کی بیوی ہے اور میدان محشر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اٹھے گی، اس کی نہیں۔ اس صورت میں کہ جب کہ وہ شادی کر لے، اب اس کا پہلے شوہر سے رابطہ ختم، اب تو منع ہے کہ اب وہ اس سے اس کی طرف مائل نہ ہو، اس کی تصویریں ختم کر دے، اس کی یادیں اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ لیکن فاتحہ پڑھنا تو اب بھی جائز ہے بھائی۔ ہم کہ اجنبیوں کو نہیں کہتے کہ پوری امت محمد کو اس کا ثواب ایصال کر دیں، وہ سارے کے سارے اجنبی نہیں ہوتے، کہ عورتیں اگر کر رہی ہیں تو یہ بھی بے جائے کہ جی ایسا۔ اور فرض کر لیں اگر عورت شوہر کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتی تو یاد رکھیے اس کا نکاح دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ختم مانا جائے گا، لیکن اسی کی بیوی اور میدان محشر میں اسی کی بیوی کی حیثیت سے اٹھے گی۔ تو اب یہ بہرحال فاتحہ تو پہلی صورت میں بھی جائز، اس میں بھی بالکل جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کا کہنا کہ اگر وہ فاتحہ پڑھنے گئی تو گناہ گار ہوگی، یہ کہنا خود گناہ تھا، اللہ رسول پہ افتراء ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے آپ کو یہ جملے دہرا دیتا ہوں کہ جو چیز مسئلہ آپ کو معلوم نہ ہو، اپنی عقل سے ان مسائل کو حل نہ کریں۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اپنی عقل سے نہیں جانی جا سکتی، یہ سیکھنے سے جانی جاتی ہیں، اور اگر آپ نے کوئی غلط مسئلہ بتایا جبکہ آپ کو علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور شدید گناہ گار ہوں گے، اور بحکم حدیث ایسے شخص پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے غلط مسئلہ نہ بتائیں، عورت جا کے بالکل فاتحہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔